السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ اسکردو روڈ کے ہیں، اور گزشتہ روز فلیش فلڈ کی وجہ سے جو کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا اس کی وجہ سے اس پل کو باغیچہ جس کے مقام پر پل ڈیمیج ہو گیا تھا، جس وجہ سے اسکردو روڈ جو ہے وہ بند ہو گیا تھا اور اسکردو کا دیگر شہروں سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ گو کہ جگلوڈ اسکردو روڈ مختلف مقامات پر بند تھی، لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ وہاں پر گلگت بلتستان کے جو کمشنر کمار صاحب اور دیگر FWO اور دیگر اداروں کی نگرانی میں رات گئے سے اس پر کام ہوتا رہا، اور اس کے بعد پھر اب جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے کہ وہ چھوٹی گاڑیوں کے لیے راستہ اوپن کر دیا گیا ہے، لیکن اس میں چھوٹی گاڑیوں کے لیے بھی اور پلس رات کو بڑے آئل ٹینکر بھی گزارے گئے، کیونکہ گلگت بلتستان کے شہر اسکردو میں جو پیٹرول کی آئل کی جو شارٹیج ہو گئی تھی، جس وجہ سے کافی زیادہ مسئلے مسائل ہو رہے تھے، تو اس کے لیے قابو پانے کے لیے پھر یہ ٹرک اور کھانے پینے کی اشیاء اور آئل اور دیگر جو سے ہیں یہ وہ متبادل راستوں سے گزارے گئے ہیں۔ اور ابھی جو لیٹسٹ خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی گاڑیوں کے لیے بھی راستہ اوپن کر دیا گیا، اب چھوٹی گاڑیاں بھی جو ہیں وہاں سے گزر رہی ہیں، اور جو پل کے اوپر کام ہے وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 دن کے اندر اسٹیل برج جو ہے یہاں پر تنصیب کر دی جائے گی اس کی، اور اس کے بعد سے پھر ایک ریگولر جو سلسلہ ہے اسکردو روڈ کا وہ شروع ہو جائے گا۔ یہ واقعہ کل اس وقت پیش آیا کہ جب کہ فلیش فلڈ تھا اور اس میں مختلف جو نالے ہیں وہ بکھرے ہیں، انہوں نے ہٹ کیا ہے، جیسے استک نالہ ہے اس میں بھی الحمدللہ ابھی تک تو پل سلامت ہے، لیکن اس کے ملکہ جو آبادیاں اس کو بری طرح سے متاثر کیا، 7 ٹوٹل ڈیمیج ہوئے۔ اسی طرح یہاں باغیچہ کے مقام پر، اس کے علاوہ ٹوٹل یہ 7 مقامات تھے جہاں پر اس نے فلڈ نے جو ہے وہ افیکٹ کیا مین جو جگلوڈ اسکردو روڈ تھی۔ لیکن ابھی یہ گڈ نیوز یہ ہے کہ ابھی وہاں پر اسکردو کے اندر جن چیزوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے تھے تو وہ تھی کہ وہاں پر کھانے پینے کی اشیاء، اسی طرح پیٹرول کی قلت ہو گئی تھی، تو اس کو فلفل کرنے کے لیے پھر رات کے یہ کمشنر بلتستان خود کیا موقع پہ موجود رہے، یہ ان کی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے جو کہ ہم آپ کو اپنی دکھا رہے ہیں کہ وہ رات خود ان کی نگرانی کرتے رہے ان چیزوں کی، اور نگرانی کرتے ہوئے پھر انہوں نے رات کو اس راستے کو اوپن کرایا، اور پھر جو مین جو سپلائی تھی اس کی بحالی ہوئی۔ ابھی لوگ مجھ سے میسج کر کے پوچھ رہے ہیں جی کہ کیا اسکردو جانا ٹھیک ہے، اسکردو کے راستے کھل گئے ہیں؟ دیکھیں ابھی 22 تاریخ تک الرٹ ہے، اور کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں جو مصدقہ نہیں ہیں کہ شاید کچھ عرصے کے لیے گلگت بلتستان کے لیے ٹورزم کو بند کر دیا جائے، لیکن وہ غیر مصدقہ ہے، ابھی اس کی کنفرمیشن نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ ابھی یہ حالات ایسے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں ہے، بارشیں مزید بتائی گئی ہیں اگلے اس ہفتے 22 تاریخ تک تو الرٹ ہے، تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں۔ بہت ضروری ہے، کسی نے اپنے گھر میں جانا ہے اسکردو میں یا کوئی ادھر سے واپس آنے والے ہیں تو غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں، کیونکہ حالات و واقعات ایسی ہیں کہ بارشیں ہیں، تباہی ہے، بربادی ہے ہر طرف، تو ایسے میں بہتر تو یہ ہے کہ ان دنوں میں سفر نہ کیا جائے، اور انتظار کیا جائے کہ راستے سارے بحال ہو جائے، موسم بہتر ہو جائے، تو اس کے بعد پھر یہ سارے علاقے بھی یہیں بھی ہیں، ہم بھی یہیں بھی ہیں، تو بجائے اس کے کہ کسی مزید پریشانی میں پھنسا جائے۔ یہ استک نالے کا منظر ہے دیکھنے کہ بیچ میں سے سارا پتھروں سے وہ بھر گیا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جو پکچر ہے اس کے بعد پھر جو ہے وہ استک نالے کے اوپر سے پانی کا گزر شروع ہو گیا تھا۔ تو بہرحال جی یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے اسکردو کے حوالے سے۔ اونزا کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ اونزا کی جو روڈ ہے وہ گلگت شہر سے بائی پاس کر کے آنا پڑے گا، کیونکہ وہاں پر کسی 2 جگہ لینڈ سلائڈ ہوئی ہے، لیکن لوگ آ رہے ہیں، ٹریفک کھلی ہوئی ہے، یعنی کہ کریم آباد سے لے کے چلاس روڈ اور بابو سر والے راستے سے لوگ نران کل پہنچے ہیں، تو اس حوالے سے بھی یہ خبر ہے۔ باقی یہ ہے کہ سوت سے لے کے اگر آپ جانا چاہیں خنجراب پاس کی تو وہ راستہ بند ہے، باقی سوت سے پیچھے اونزا کی طرف جانے والے راستے بھی اوپن ہیں۔ اب تک اتنی ہی اجازت دیں، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں۔